اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ انسانی معاشرہ فرد کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے اور اس کی اکائی خاندان ایک مرد اور عورت کی شادی سے شروع ہوتی ہے۔ جس قدر اکائیاں مضبوط ہوں گی وہ یونٹ اسی قدر مضبوط ہوگا۔ اس لیے اسلام نے بنیادی اکائی خاندان کی مضبوطی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے قانون دیے ہیں، اور اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے تو ایک اسلامی معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کی غلط تشریحات کی وجہ سے کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ معاشرے کو ایک صحیح معنوں میں مسلمان معاشرہ بننے نہیں دیتے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے طلاق کے بارے میں بیان کیا تھا اور آپ کے سامنے باتیں رکھی تھیں کہ طلاق اسلام کا منشا کیا ہے اور اس کی صحیح صورتحال کیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حلالہ کیا ہوتا ہے، یہ جائز ہے ناجائز ہے یا یہ ایک لعنت ہے، اس کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے حلالہ ہوتا کیا ہے؟ حلالہ حلال سے ہے، یعنی حلال کرنے کا عمل۔ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اسلام نے 3 طلاق کا ایک تصور پایا جاتا ہے، اور جیسا کہ انسان خود اپنا دشمن ہوتا ہے، اپنے لیے آسانی جو دی گئی ہوتی ہے اس کو خود ختم کر لیتا ہے، اس لیے اس نے وہ جو 3 دفعہ طلاق دینے کا تصور تھا اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا اور بعد میں پچھتانا شروع کر دیا۔ کچھ مسائل، کچھ بچوں کے مسائل، کچھ ذاتی مسائل، ان کی وجہ سے وہ اس طلاق کو دہرا کر پھر پریشان ہوا اور اس کے لیے ترکیبیں کرنے لگا۔ تو کچھ لوگوں نے ایک ترکیب نکالی کہ عورت کی شادی دوسرے مرد کے ساتھ کر دی جائے اور وہ ازدواجی تعلقات پورے کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے مرد کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ معاملہ کب شروع ہوا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں شروع ہو چکا تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کروانے والے پر لعنت کی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ اس طرف کیوں جانا پڑا؟ اس لیے جانا پڑا، حلالہ کی طرف جانا پڑا کہ ہم نے طلاق کی تشریح غلط کر دی۔ جیسا قرآن کہتا تھا ہم نے ویسا نہیں کیا۔ اگر ہم ویسا کرتے تو حلالے کی کبھی بھی ضرورت پیش نہ آتی۔ دوسری بات، جس طرح ہم حلالہ کرتے ہیں، یعنی پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اس عورت کا اس شخص کے ساتھ نکاح کیا جائے گا جو کہ ازدواجی تعلقات ادا کرنے کے بعد اس کو طلاق دے دے گا، اور یہ عورت عدت پوری کرنے کے بعد پھر پہلے خاوند سے شادی کر لے گی۔ دیکھو، پہلی بات تو یہ ہے، غلطی کی مرد نے، پچھتاوا ہوا مرد کا، عورت کو سزا کیوں؟ یعنی غلطی تو مرد نے کی، اس نے ایک صحیح طریقے کو چھوڑ کر غلط طریقے سے طلاق دی، اور اب وہ حلالہ کے چکر میں پڑ گیا۔ حلالہ کا ظلم عورت پر کیوں کیا جائے؟
اگر آپ نے کچھ کا حل نکالنا تھا تو مرد کو سزا ملنی چاہیے تھی. گناہ مرد نے کیا، جلدی مرد نے کی، ایک غلط طریقہ استعمال کیا. عورت کا کیا قصور ہے جو اس کا دوبارہ آگے نکاح کیا جائے، پھر اس کو طلاق دی جائے، اس کو ایک بازاری عورت بنا دیا جائے؟ معزز ناظرین سامعین، کیا عورت کی کوئی شخصیت نہیں ہے؟ اس کا کوئی وجود نہیں ہے؟ اسلام میں اس کا کوئی استحقاق نہیں ہے؟ وہ کیوں ایک مرد کے لیے دوسرے مرد سے شادی کرے؟ یعنی ایک مرد کے لیے وہ دوسرے مرد سے شادی کرے اور پھر اسے طلاق لے. کیوں بھائی؟ جبکہ طلاق ایک ایسا فعل ہے جو اگرچہ جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ترین عمل ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جب ایک مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو عرش باری تعالیٰ کانپ جاتا ہے. یہ بھی روایت موجود ہے. کس کے جرم کی وجہ سے؟ خامد کے جرم کی وجہ سے. اور سزا ملے عورت کو. کیوں بھائی؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت کے حقدار بھی بنے. جب کہا جاتا ہے بھائی ذرا سوچو، غور کرو، یہ بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو بہت سی دلیلیں، وہ خیر خواہ ہوگا، وہ گھر کو آباد کرنے کے لیے، ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ قربانی دے گا تو اس کو اجر ملے گا. وہ کیسا اجر بھائی؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کا ذکر کیا ہے تو فقاہے کا اجر ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی وجود ہے. یہ صرف ایک ایسی چیز ہے جو گھڑ لی گئی ہے. اس میں بہت سی برائیاں ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں. اگر آپ نکاح میں شرط رکھتے ہیں، نکاح نہیں ہوتا. نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ رہنے کے لیے ہوتا ہے. نکاح کا مقصد یہی ہے. آپ طلاق لینے کے لیے نکاح کر رہے ہیں، یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ اگر ہم ایک غلطی کی ہے تو اب اس غلطی کے نتائج کو بھگتو. یہ نہیں ہے غلطی تمہاری ہوگی اس کی سزا عورت کو دے دو گے. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، ہمارے قریب ایک گاؤں میں ایسا معاملہ ہوا. بوڑھے تھے، وہ بوڑھا غصے میں آ گیا، اس نے طلاق دے دی. اب ان کے بیٹے جوان، ان کے پوتے پوتیاں، دوسرے سب موجود. اب مسئلہ چلا تو کہا گیا کہ حلالہ کرتے ہیں. وہ عورت کہنے لگی کہ میں نے حلالہ نہیں کرنا، لیکن برادری نے زور دیا اور اس کا نکاح ایک اور مرد سے کر دے گا جو کہ وہ بھی بوڑھا تھا. اب وہ برادری والے اسے کہنے لگے کہ تم اسے طلاق دو، کہ دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کی تھی. وہ کہنے لگا اگر یہ عورت مجھ سے طلاق چاہتی ہے تو کہے مجھ کو، میں طلاق دے دیتا ہوں. اگر یہ نہیں کہتی تو میں کیوں طلاق دوں؟ جب عورت سے کہا گیا کہ تم طلاق لو تو وہ کہنے لگی میں کیوں طلاق لوں؟ یہ مسئلہ جو پیش ہوا اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ عورت کو کیوں تکلیف دی جائے، اس کے ساتھ کیوں زیادتی کی جائے. جس نے قصور کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے. اب جہاں کہتے ہیں جی وہ یہ سزا ہے مرد کی غیرت کی سزا ہے، وہ شریف آدمیوں کی غیرت کی کہاں کی سزا ہو گئی؟ کیوں بہانے بناتے ہو؟ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے جو پہلی غلطی کی تھی اس کو ٹھیک کیجیے. کیا؟ جب آپ نے طلاق دینی ہے، آپ نے بے شک 10 دفعہ کہا، آپ نے 3 دفعہ کہا، آپ نے 1 دفعہ کہا، اگر وہ طلاق دے دی تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی. اگر اس کے درمیان رجوع کر لیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر عدت کی میعاد گزر گئی تو ایک طلاق واقع ہوگی. اس کے بعد اس مرد اور عورت کو حق ہے کہ وہ نیا نکاح نئے حق مار کے ساتھ آپس میں نکاح کر لے. کون سی خرابی ہے اس میں؟ جبکہ قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، جبکہ ہم نے 3 طلاق کا یہ کہ شو ڈالا ہوا ہے. طلاق مرتان کو کہاں ڈالیں گے ہم؟ جس جگہ سے الطلاق مرتان کو ہم لے جاتے ہیں،
یعنی ایک طلاق دی، دوسری طلاق دی، 3 طلاق دے دی، ایک وقت میں طلاق دے دی، وہ تینوں طلاق ہو گئے۔ او اچھے لوگو، ایسا نہیں ہے۔ طلاق مراتان ہے، طلاق کے حصے نہیں ہوتے، یعنی طلاق کا ایک حصہ ایک ہوگا، پھر دوسرا حصہ ہوگا، پھر تیسرا حصہ، پھر طلاق مکمل ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ایک دفعہ طلاق دی تو وہ طلاق ہی ہے، طلاق کے حصے نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد قرآن نے یہ شرط رکھی ہے، اگر عدت پوری ہو گئی، عدت میں آپ نے رجوع نہیں کیا، تو ایک طلاق جو ہو گیا، سیشن ایک ہو گیا، وہ ایک سیشن جو ہوگی، اس کے بعد ان دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے حق دے دیا ہے کہ وہ آپس میں نکاح کر لیں، لیکن نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ۔ اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو دونوں آزاد ہیں، جہاں مرضی نکاح کر لیں۔ معزز ناظرین سامعین، میں نے اس پر بہت غور کیا تھا، بہت تحقیق کی تھی۔ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے، حلالہ سوائے لعنت کے کوئی نہیں ہے، طویلے کی بلا بندر کے سر، قصور کسی کا، سزا کسی کو۔ پھر دلیلیں دی جاتی ہیں، ظاہر شرط بیان نہیں کرنی، دل میں اگر نیت ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نکاح ہو جائے گا۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہی آپ نے درست کرنا ہے، اپنے آپ کو طلاق کے طریقے سے درست کر لیں، ان سب چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ معزز ناظرین سامعین، شاید میرے کچھ لفظ کہیں سخت ہو گئے ہوں تو میں ان کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بات ہی ایک ایسی ہے جو کسی طرح سے بھی مسلمانوں کے مناسب حال نہیں ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔